تو کانفلکٹ پرسپیکٹو کے مین پروپوننٹس جو ہے وہ کارل مارکس ایک اس کا کافی بڑا پروپوننٹ ہے، اسی طرح اینٹونیو گرامشی، کیونکہ اس کا نا مارکسزم کی سوشلزم کی تھیوری کے ساتھ کانفلکٹ پرسپیکٹو کا کافی زیادہ لنک ہے. جو انڈر لائن تھیوریٹیکل نالج ہے نا وہ کافی اوور لیپنگ ہے ان دونوں پرسپیکٹوز میں. ٹھیک ہے، تو یوزولی اسے کافی زیادہ کارل مارکس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو کا مین جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجولس اور گروپس جو ہیں کسی بھی سوسائٹی میں دے اسٹرگل ٹو میکسیمائز دیئر شیئر آف لمیٹڈ ریسورسز دیٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، یہ ابھی آگے ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ سوسائٹی کیوں کانفلکٹ میں ہے، ریسورسز کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن یہ کہ کچھ معاشرے میں مٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں وچ آر ڈیزائرڈ بائی آل ہیومن بینگس، وہ لمیٹڈ ہیں، سب کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. تو ان کو جو ہے وہ میکسیمائز کرنے کے لیے انسان ہمیشہ آپس میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. تو اس اسٹرگل کی وجہ سے، لمیٹڈ ریسورسز ہونے کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ہمیشہ کانفلکٹ اور کمپٹیشن جو ہے وہ جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اسٹرگل ہے جو جن طبقات کے پاس ریسورسز کم ہیں، they would struggle against those who have a monopoly over those resources. These struggles can lead to changes in institutions and societies. تو یہ سوشل چینجز کا عمل جو ہے نا اس وجہ سے جاری رہتا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ اسٹرگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک انڈر لائن پریمس ہے. اب ذرا ڈیٹیل میں اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. پہلا کانفلکٹ پرسپیکٹو کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از ان اے پرپیچوئل اسٹیٹ آف کانفلکٹ which is in direct contrast to the point of view of functionalism. جو فنکشنلزم ہم نے دیکھا تھا، جو یہ کہتی تھی کہ سوسائٹی جو ہے وہ تو ایکچولی اسٹیبلٹی اور ایکویلیبریم کی اسٹیٹ میں ہے، اور یہ موسٹ ایفیشینٹ اینڈ اسٹیبل ارینجمنٹ ہے جو اس کی ہو سکتی ہے. جبکہ کانفلکٹ پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف کانفلکٹ جو ہے وہ رہتی ہے، کیونکہ معاشرے میں ریسورسز کی اسکارسٹی ہے. تو جن کے پاس پوزیشن ہے ان کی ریسورسز کی، وہ اپنی پاور یوز کرتے ہیں ان پہ اپنا کنٹرول ریٹین کرنے کے لیے at the expense and suffering of those who don't have a fair share of those resources. تو وہ ان کے خلاف اسٹرگل کرتے ہیں جو ریسورسز کو جن کی ان پہ مونوپلی ہے. تو یہ ریسورسز کی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور سوسائٹی میں کانفلکٹ ہمیشہ رہتا ہے. پاور کا آئیڈیا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے when it comes to the conflict perspective، کیونکہ کافی جگہوں پہ یہ پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کانفلکٹ پرسپیکٹو کی جانب سے سوشل پرابلمس کو یا سوشل انسٹیٹیوشنس کو. تو کانفلکٹ تھیوری کے کانٹیکسٹ میں جو پاور ہے نا وہ کنٹرول کا نام ہے اوور 3 things. نمبر 1 مٹیریل ریسورسز، نمبر 2 پالیٹکس، اینڈ نمبر 3 the institutions that make up the society، جو کہ سوشل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں سارے. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو کے اکارڈنگ پاور بیسیکلی ان تینوں چیزوں پر کنٹرول کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ان پر کیوں ہے یہ آگے کا ایک آپ کو میں ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا بھی کہ ایلیٹس مینٹین کیسے کرتے ہیں اپنی پاور ان انسٹیٹیوشنز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. لیکن پاور کا آئیڈیا کانفلکٹ پرسپیکٹو کے پیراڈائم میں یہ ہے کہ جن کا پالیٹکس پہ کنٹرول ہے، سوشل انسٹیٹیوشنز پہ کنٹرول ہے، ریسورسز پہ کنٹرول ہے، وہ بیسیکلی پاور پیراڈائم میں جو ہے وہ اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور پاور یہ جو لوگوں کے پاس جاتی ہے اس کا تعلق صرف میٹیریل ریسورسز سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر ویلتھ زیادہ ہے اور ویلڈ کرے گا، نہیں، بلکہ یہ پاور کی، کیونکہ ریسورسز کی سکارسٹی ہر جگہ ہے، ہر سوشل انسٹیٹیوشن میں، ہر سوشل فریم ورک میں ہے. تو یہ ہمیں جو کانفلکٹ نظر آئے گا اور یہ پاور نظر آئے گا یہ جینڈر میں بھی ہو سکتا ہے. کہ جینڈر میں فار ایگزامپل اگر 2 ایکٹرز ہیں، مین ویمن، تو اس میں سے اب دیکھیں میٹیریل ریسورسز یا ویلتھ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانفلکٹ پرسپیکٹو ایکسپلین کرے گا کہ اس کیس میں اگر جینڈر انیکوالٹی پرزسٹ کر رہی ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے معاشرے میں، تو مطلب ایک طبقہ ہے مین کا جو کہ پاور ویلڈ کر رہا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر سیکشن دیٹ از ویمن. ٹھیک ہے، تو یہ پاور کی جو ارینجمنٹ ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، یہ صرف میٹیریل ریسورسز کی نہیں ہے بلکہ یہ کنٹرول کا نام ہے.
ٹھیک ہے, اوور انسٹیٹیوشنز, اوور پالیٹکس, اوور ڈفرینٹ سوشل نارمز, ڈفرینٹ سوشل ویلیوز. تو ایک گھر کی چار دیواری کے اندر معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزوں پر جن کا کنٹرول ہے وہ بیسیکلی وہ طبقہ ہے جو پاور ویلڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ڈویژن ہے پاور کی, یہ جینڈر کے علاوہ ریس میں بھی نظر آئے گی, سیکچولیٹی میں, ریلیجن میں نظر آئے گی, کلچر میں نظر آئے گی کہ سرٹن ریلیجنز ہوں گے وہ ایٹ دا ایکسپینس آف مائنورٹیز اپنی پاور میکسیمائز کریں گے, ٹھیک ہے. سرٹن کلچر جو ہوں گے وہ ایٹ دا ایکسپینس آف سم لوور کلچر, سب کلچرز, ان کے ایکسپینس پہ اپنی پاور میکسیمائز کریں گے. کیونکہ معاشرے میں اسکارسٹی آف ریسورسز ہے, تو جو بھی پیراڈائم یوز ہو سکتا ہے آئیڈینٹی کا, چاہے وہ ویلتھ ہو, چاہے وہ ریس ہو, چاہے وہ جینڈر ہو, چاہے وہ کلچر ہو, اس کو ہر طبقہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے یوز کرے گا اپنی پاور کو میکسیمائز کرنے کے لیے. یہ کانفلکٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں. ایلیٹس اپنی پاور جن کا ریسورسز پر کنٹرول ہے وہ مینٹین کیسے رکھتے ہیں, تو یہ اس کا کانفلکٹ پرسپیکٹو کی بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے, کیونکہ اس کے اکارڈنگ جو ایلیٹس ہیں وہ اپنی پاور دو طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں. یہ پہلا میں نے یہ لکھا ہے اور دوسرا یہ. پہلا جس کو اگر کارل مارکس کی ٹرمینالوجی میں کہا جائے تو ان کو آئیڈیالوجی بھی کہہ سکتے ہیں. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کی ٹرم بیسیکلی مارکس نے یا انٹونیو گرامشی نے یوز کی تھی, اور مارکس نے بھی, کہ جو وہ آئیڈیالوجی کے تھرو جن لوگوں کے پاس کم ریسورسز ہیں ان کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کریں گے, ان پہ اپنا کنٹرول مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالیں گے کہ یہ سوشل آرڈر جو ہے یہ ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے بلکہ نیچرل آرڈر ہے, ٹھیک ہے. ان کو پیسیفائی کریں گے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں, اس ایکسپلوئٹیشن کے اگینسٹ بغاوت کا علم جو ہے وہ بلند نہ کر دیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک نیچرل آرڈر مان کے جو ہے آرام سے اس کا حصہ بنتے رہیں, اور انہیں یہ ریئلائزیشن نہ ہو پائے کہ یہ ایکسپلوئٹیشن ہے جس کی وجہ سے مجھ تک کم ریسورسز پہنچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹسز کون سے ہو سکتے ہیں, وہ فیملی ہو سکتا ہے, میڈیا, پالیٹکس, ریلیجن کے تھرو. فار ایگزامپل کارل مارکس نے ایک ٹرم یوز کی تھی اوپیم آف دا میسز, کہ جو کیپٹلسٹ کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, وہ ریلیجن کے تھرو ورکنگ کلاسز کے ذہنوں کو پیسیفائی کرتی ہے یہ بات ڈال کر کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے امیر غریب کی یہ نیچرل ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے, اور یہ کہ اس دنیا میں خدا نے اگر آپ کو کم دیا ہے تو آفٹر لائف میں جا کے آپ کو سب مل جائے گا. تو اس طریقے سے ایک طرح کا بھنگ کا نشہ پلایا جاتا ہے میسز کو, تاکہ وہ اس آرڈر کو نیچرل مان لیں, اس کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ کس طریقے سے ان کی آئیڈیالوجی کو کنٹرول کرتے ہیں ایلیٹس تاکہ ان کی اپنی پاور مینٹین رہے. اگر تو یہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس فیل ہو جائیں تو پھر دے ریزورٹ ٹو ریپریسو اسٹیٹ اپریٹسز. آئیڈیولوجیکل تھے اور ریپریسو اسٹیٹ اس میں کیا آتے ہیں, ان میں آپ کے آ جاتا ہے لاز, اس میں آپ کی پولیس آ جاتی ہے, اس میں آپ کی ملٹری آ جاتی ہے. یہ پھر وہ ہارڈ فورس ہے بیسیکلی جس کے تھرو جو ایلیٹس ہیں وہ اپنی ہیجمنی برقرار رکھتے ہیں, کہ اگر کہیں سے ریبیلین آ رہی ہے, کوئی زیادہ سوشل آرڈر میں جو ہے وہ ڈسرپشن پھیلا رہا ہے, اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے, ریسورسز کا مطالبہ کر رہا ہے, فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز چاہتا ہے, تو پھر ایلیٹس ایون ریزورٹ ٹو یوزنگ ہارڈ پاور, یوزنگ لا, پولیس اینڈ ملٹری to impose direct physical repression upon the masses, تاکہ وہ اپنی پاور جو ہے وہ لوز نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کانفلکٹ پرسپیکٹو کا وہ پوائنٹ ہے, اور یہی وہ بات جو میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی اس کو ڈائیگرام کی فارم میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کارل مارکس کے اکارڈنگ سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے نا, اس کی جو اکنامک ارینجمنٹ ہے, اکنامک ارینجمنٹ سے مراد کے ریسورسز کی ڈویژن کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کس کا پاور پہ کتنا کنٹرول ہے, یہ بیسیکلی دیکھیں ڈکٹیٹ ہوتی ہے فرام آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس. اس میں آپ پھر وہ آر ایس سے بھی انکلوڈیڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آرٹ, فیملی, کلچر, ریلیجن, فلسفی یہ مینٹین کرتے ہیں اس اکنامک بیس کو, پاور ارینجمنٹ کو, تاکہ ایلیٹس کی ریسورسز پر ہیجمنی برقرار رہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر یہ لا, میڈیا, پالیٹکس جو کہ اس کے آگے ہارڈ وہ ہو سکتے تھے میکانزم مینٹین کرنے کے, وہ بھی کردار ادا کرتے رہتے ہیں, اور یہ پھر ایک اسٹیبلٹی کا وہ ایلیمنٹ برقرار رہتا ہے کہ ایلیٹس پاور پر اپنی ہیجمنی تھرو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس اینڈ ریپریسو اسٹیٹ اپریٹس وہ برقرار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کوسچن کا آنسر دیکھا کہ ہاؤ ڈو ایلیٹس مینٹین دیئر پاور.